بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ اللہ کے یہ دو نام پڑھتا ہے، دولت اس پر اتنی عاشق ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عمل ہر حال میں کر لیجئے گا۔ اس تسبیح میں ایک راز ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل دے گا۔ محترم ناظرین، آج میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں کو اللہ پاک کے دو ایسے اسم مبارک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ان اسم مبارک کو پڑھتے رہا کریں گے، ان کا ذکر کرتے رہا کریں گے اور ان کا ورد کرتے رہا کریں گے تو یقین کریں آپ پر دولت اتنی عاشق ہو جائے گی، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ کبھی آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نواز دیں گے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، کیونکہ دینے والا صرف اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہی ہمیں رزق دے گا اور وہی ہمیں دولت سے نوازے گا۔ اور جو شک میں رہے گا، جس کا اللہ پر بھروسہ کمزور ہوگا، یقین کمزور ہوگا، وہ پریشان ہی رہے گا۔ دوستو، انسان جتنا شکر ادا کرے گا، اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، جیسے بھی حالات ہوں اس کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہا کریں۔ پھر دیکھیں وہ آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں پہنچی ہوگی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے آج ہر چیز پیسے کی ہو چکی ہے، دولت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ تعلیم، صحت، خوشی، غمی، یہاں تک کہ اگر گھر سے چند قدم باہر جانا ہو تو پیسوں کے بغیر نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ بچوں کو تعلیم دلوانی ہو، صحت کی بات آ جائے تو ہزاروں روپے جیب میں موجود ہونے چاہیے، تب کسی ڈاکٹر کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ خوشی کا موقع آ جائے تو ہوٹلوں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ گرمی کا لمحہ آ جائے تو پہلی فکر مہمانوں کو ڈیل کرنے کی ہوتی ہے، ان کے چائے پانی کی، ان کے بندوبست کی، ہر فنکشن کے لیے نیا جوڑا، ہر ملاقات کے لیے الگ سوٹ، ہر روز نئی ڈشز، اخراجات، بچوں کے روزانہ کے الگ پیسے ہو گئے۔ یعنی کہ اس طرح مل ملا کر اتنی دولت بن جاتی ہے، اتنا پیسہ بن جاتا ہے کہ ایک عام انسان کا، عام آدمی کا چھوٹی سی من سے اور چھوٹی سی نوکری سے گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک کے دو ایسے اسم مبارک کے بارے میں بتا دوں، ایک ایسا عمل بتا دوں کہ اگر آپ اس عمل کو کرتے رہا کریں گے، اللہ پاک کے ان اسم مبارک کو پڑھتے رہا کریں گے، تو جس طرح ایک انسان کو دوسرے انسان سے پیار ہو جاتا ہے، عشق ہو جاتا ہے، یقین کریں کہ اگر آپ دولت کی نیت سے پڑھیں گے تو دولت کو آپ پر عشق ہو جائے گا۔ اتنی دولت آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی کہ زندگی کے حالات ہی بدل جائیں گے۔ جو لوگ اپنی قسمت پر روتے ہیں، اپنے مقدر پر روتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، رزق نہیں، تو وہ لوگ یہ عمل لازمی کر لیں۔ اگر یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی اپنی قسمت پر روتے رہیں گے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے دو اسم مبارک ہیں، وہ کس طرح سے آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں کہ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت جب آپ فارغ ہوں تو اللہ پاک کے دو اسم مبارک اس طرح پڑھیں: المالک لا الہ الا اللہ، القادر، المالک سب کا بادشاہ، لا الہ الا اللہ، القادر ہر شے پر قادر، قدرت رکھنے والا۔ آپ لوگوں نے اردو کو ساتھ ملا کر نہیں پڑھنا، آپ اس طرح بس عمل پڑھتے رہیں کہ المالک لا الہ الا اللہ القادر۔ دوستو، جو بندہ اللہ کے یہ دو نام پڑھتا رہتا ہے، کچھ نہ پوچھیں کہ اس کے ہاتھوں میں
कितना पैसा आ जाता है, कितनी दौलत आ जाती है, इस अमल का फ़ायदा उस वक्त ही होगा जब आप इसे पढ़ना शुरू कर देंगे, इसका विर्द करना शुरू कर देंगे और तमाम दोस्त अहबाब नमाज का एहतमाम लाजमी करेंगे, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। हुस्न अखलाक की एक पहलू के एतबार से तारीफ़ हुस्न, अच्छाई और खूबसूरती को कहते हैं। अखलाक जमा है खल्क की, जिसका मायनी है रवैया, बर्ताव, आदत, यानी लोगों के साथ अच्छे रवैये या अच्छे बर्ताव या अच्छी आदत को हुस्न अखलाक कहा जाता है। इमाम गज़्ज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि अलवाली फरमाते हैं, अगर नफ्स में मौजूद कैफियत ऐसी हो कि उसके बायस अक्ली और शरई तौर पर पसंदीदा अच्छे अफ़आल अदा हों तो उसे हुस्न अखलाक कहते हैं, और अगर अक्ली और शरई तौर पर नापसंदीदा बुरे अफ़आल अदा हों तो उसे बद अखलाकी से ताबीर किया जाता है। हुस्न अखलाक में शामिल नेक आमाल। हकीकत में हुस्न अखलाक का मफ़हूम बहुत वसी है, इसमें कई नेक आमाल शामिल है। चंद आमाल ये हैं: मुआफ़ी को इख्तियार करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, जाहिलों से एराज़ करना, कता ताल्लुक़ करने वाले से सुलह रहमी करना, महरूम करने वाले को अता करना, जुल्म करने वाले को मुआफ़ कर देना, खंदा पेशानी से मुलाकात करना, किसी को तकलीफ ना देना, नरम मिजाजी, बुर्दबारी, गुस्से के वक्त खुद पर काबू पा लेना, गुस्सा पी जाना, अफू दरगुजर से काम लेना, लोगों से खंदा पेशानी से मिलना, मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना, मुसलमानों की खैर ख्वाही करना, लोगों में सुलह करवाना, हकूकुल इबाद की अदायगी करना, मजलूम की मदद करना, जालिम को उसके जुल्म से रोकना, दुआए मगफिरत करना, किसी की परेशानी को दूर करना, कमज़ोरों की कफालत करना, लावारिस बच्चों की तरबियत करना, छोटों पर शफकत करना, बड़ों का एहतराम करना, उलमा का अदब करना, मुसलमानों को खाना खिलाना, मुसलमानों को लिबास पहनाना, पड़ोसियों के हकूक़ अदा करना, मुशक्क़तों को बर्दाश्त करना, हराम से बचना, हलाल हासिल करना, अहलो अयाल पर खर्च में कुशादगी करना वगैरह। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्त अहबाब कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें।